جمہور مؤرخین اور محدثین نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول بتایا ہے۔ کون سا بتایا ہے؟ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن بتایا۔ آج جمہور مؤرخین نے پیدائش کا دن اکثر مؤرخین کون سا بتاتے ہیں؟ 8 ربیع الاول، 8 ربیع الاول بتاتے ہیں جو اکثر مؤرخین ہیں، اور وفات کا دن کون سا؟ 12 ربیع الاول۔ اب اس میں کیا حوالہ ہے؟ وہ ایک نیٹ پر ایک شخص ہیں جو جن کو لوگ مرزا جیلمی صاحب کہتے ہیں، اب ان کا میں نے کل ایک کلپ دیکھا، وہ چیلنج کرتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول نہیں بنتا، کوئی بندہ ثابت کر کے دکھائے۔ یہ ان کا چیلنج ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بغیر پڑھے لکھے علمی کتابی ہیں۔ نہ کتابی تو وہ ہوتا ہے جس نے کتابیں پڑھی ہوں۔ ہمارے مدرسے میں آپ چلے جائیں، پوچھیں کہ میں نے کسی کتابی لڑکے سے ملنا ہے تو فوراً کس کے پاس لے کے جائیں گے؟ جو باضابطہ درس نظامی کی کتابیں پڑھ رہا ہے۔ یہ علمی کتاب بھی ایسا ہے جس بیچارے نے مدرسے کی کا پچھلا حصہ بھی نہیں دیکھا، مدرسے کے پیچھے سے بھی نہیں گزرا ہوا، اور اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اس نے اعتراض یہ پیش کیا، کہتا ہے اعتراض میرا یہ ہے کہ یہ بات طے ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تو عرفہ کے دن جمعہ کا دن تھا، عرفہ کو جمعہ کا دن تھا۔ کہتے ہیں عرفہ کو جمعہ کا دن ہے اور یہ کون سی 9 ذی الحجہ ہے۔ کہتا ہے یہ بات طے ہے، احادیث میں آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی، سوموار کے دن ہوئی۔ اب کہتا ہے تاریخیں وہاں سے شمار کر لو، ذی الحجہ کے بعد آیا محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول۔ کہتا ہے تاریخیں شمار کر لو، کسی طریقے سے بھی چاہے 29 کا مہینہ شمار کر لو، چاہے 30 کا مہینہ شمار کر لو، تو کسی طریقے سے بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول نہیں بنتا۔ لہذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں علمی کتابی صاحب اور ان کی ہمنوا بات کو سمجھو، ایسا نہ کرو، خلط مبس نہ کرو، بات کو پہلے سمجھ لو پھر اس بات کو دوسروں کو سمجھاؤ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات عند الجمہور اکثر علماء کے ہاں 12 ربیع الاول ہے۔ میں اس پہ حوالے ہی پیش کروں گا، پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ جو سوال اس نے پیش کیا اس کا جواب کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود البدایہ والنہایہ میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ فرمایا یہ اعتراض اصل میں اس لیے پیش آیا کہ کسی بندے نے سمجھا، سمجھنے والے نے، کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں دونوں کے اندر تاریخ ایک شمار ہوتی تھی، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مکہ کی تاریخ اپنی شمار ہوتی تھی چاند کے اعتبار سے، اور مدینہ طیبہ کی تاریخ اپنے چاند کے اعتبار سے الگ شمار ہوتی تھی۔ جدہ دیکھو سعودیہ اور پاکستان ہے، پاکستان میں اپنا ایک نظام ہے، اپنی اسٹیٹ ہے، عید کا اپنا نظام ہے، ہاں جی، اور رمضان کا اپنا نظام ہے، سعودیہ کا اپنا ہے۔ پہلے یوں تھا کہ چونکہ اس طرح ایک اسٹیٹ اس طریقے سے نہیں بنی تھی، نظام اس طرح اکٹھا نہیں بنا تھا، مکہ والے خود چاند دیکھ کر اپنے معاملات کو نپٹاتے، مدینہ والے چاند دیکھ کر اپنے معاملات کو نپٹاتے۔ لہذا اگر مکہ والوں نے چاند دیکھا، ان کا چاند ایک دن پہلے نظر آ گیا اور مدینہ والوں کا چاند ایک دن بعد میں نظر آ گیا، اور ادھر مہینے چھوٹے ہوئے، ادھر مہینے پورے 30 دن کے ہوئے، تو جب پورے مہینے 30 دن کے شمار کیے جائیں مدینہ کے اعتبار سے تو واقعی پیر کا دن 12 ربیع الاول بنتا ہے۔ علمی کتابی صاحب کون سا بنتا ہے؟ مدینہ طیبہ میں مطلب اپنا، چاند کا نظام اپنا، جب چاند کا نظام اپنا تھا تو یہاں مہینے پورے 30 دن کے ہوئے، مکہ مکرمہ میں نہ ہوئے، وہاں تاریخ کا فرق تھا، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی اور اماں عائشہ کی گود میں ہوئی۔ اماں عائشہ خود فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ البدایہ والنہایہ، اس کی 5ویں جلد ہے،
البدایہ والنہایہ میں خود علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال جو ایک کا تھا نقل کر کے جو 12 ربیع الاول کا قول ہے اس کو ذکر کر کے اس کو ترجیح دی اور فرمایا کہ یہی قول راجح ہے اور یہی قول جمہور کا ہے. یہی قول یہ کہتا ہے ثابت کرو کہاں سے؟ دیکھیں جو تاریخ کی کتابیں جن کے آپ بھی حوالے دیتے ہو، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن 12 ربیع الاول بتایا گیا اور عام مورخین کی یہی رائے ہے. چنانچہ واقدی کے حوالے سے بھی یہی لکھا صفحہ 359 پر، اور محمد بن اسحاق کے حوالے سے بھی یہی لکھا صفحہ 360 پر، یعقوب بن سفیان کے حوالے سے بھی لکھا ہاں جی 12 ربیع الاول صفحہ 360 پر، اور یہ بھی لکھا علامہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، آپ کی گود میں حضور کی وفات ہوئی، وہ خود یہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. اما عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو. اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں تدریب الراوی، یہ جس اپنا تقریب الراوی جو ہے وہ تو علامہ نووی کی ہے، اور تدریب الراوی علامہ جلال الدین السیوطی کی ہے. یہ وہ کتابیں جن کو ہم سب مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ میرے ہاتھ میں قدیمی کتب خانے کی شائستہ ہے تقریب النووی میں لکھا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. جمہور حضرات کا یہ اکثر مورخین محدثین کا یہی موقف ہے، اور اس کی شرح میں نیچے جو ہے علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا کہ اکثر محدثین و مورخین یہی فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اسی طرح اب یہ دیکھیں یہی سیرت رسول عربی بھی ہے. سیرت رسول عربی یہ نور بخش توکلی صاحب جنہوں نے خود جو ہے یہ 12 وفات کو سرکاری سطح پر 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے نام پہ معروف کروایا اور مشہور کروایا اور رجسٹر کروایا، ان کی کتاب ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی، یعنی آپ وفات عنوان دیا ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، وفات شریف کا حلیہ مبارک کا بیان 5واں باب. تو چنانچہ صفحہ نمبر 160 شبیر برادر کی شائستہ لاہور سے اس میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. اور اسی طرح مولانا احمد خان صاحب کتاب فتاوی رضویہ 26ویں جلد اس میں خود نطق الہلال رسالے میں انہوں نے تحقیق پیش کی، مستقل رسالہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی، تو انہوں نے یہ فیصلہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. یہ نطق الہلال، اور نطق الہلال کا آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر 417 423 اور 426 427 424 اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق کہا گیا. یہ نطق الہلال رسالہ فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہ مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، آپ دیکھیں یہ استیعاب ہے، یعنی مطلب کہ حوالے پیش کرنے کے نا جی یہ استیعاب ہے. اس میں جزم کے ساتھ بتایا گیا. پہلی جلد علامہ ابن عبد البر مشہور عالم ہے اور سب حضرات ان کو مانتے ان کے حوالے پیش کرتے. اس میں لکھا گیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 ہے، کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. اس میں کوئی دوسرا قول ذکر بھی نہیں کیا. اور اسی طرح یہ اسد الغابہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں بھی انہوں نے علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی انہوں نے صرف ایک موقف نقل کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 89 یعنی 1 کم 90 ہے. عبداللہ کریمی کے شائع شدہ مترجم ہے اسد الغابہ. تاریخ ابن فداد کے لیے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق فرمایا گیا، صرف ایک موقف نقل کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول ہے. ہم اس دن کو عید کیسے منائیں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ طبقات ابن سعد ہے. میں کہتا ہوں بندہ حوالے دیتا وہ تھک جائیے. اس میں انہوں نے آپ کے گھر کے افراد 3
ان کا حوالہ دے کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور رشتہ دار کیا فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ جلد نمبر 1 ہے اور اس کا حصہ نمبر جو ہے وہ 2 ہے۔ طبقات ابن سعد کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، صفحہ نمبر 229۔ علامہ ابن سعد خود یہ فیصلہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 395 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو بطور عید کے نہیں بتایا۔ جو عید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، یہ عید ہے تم نے اس کو اس طرح منانا ہے، اور یہ عید ہے تم نے اس کو اس طرح منانا ہے۔ اگر یہ بھی عید ہوتی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اس میں تفسیر سے لکھا ہوا ہوتا کہ بھئی اس عید کے مسائل یہ ہیں، جس طرح کے چھوٹی عید کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، بڑی عید کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بھی جو عید ہوتی اس کے متعلق بھی لکھا ہوا ہوتا۔ اس کو ایجاد کرنے والا 7ویں صدی کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ملک مظفر الدین تھا، عیاش بندہ تھا۔ وہ محرم سے لے کر ربیع الاول تک جو ہے وہ اس میلاد کے نام پر محفل منعقد کرتا، دور دور سے لوگ آتے۔ تاریخ ابن خلقان، جس کو وفیت الاعیان بھی کہتے ہیں، علامہ ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ 3 مہینے کام چلتا رہتا، جہاں تو اس کو ایک دن کو، وہ بھی جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کا دن ہے، اس کو جو ہے وہ عید کا دن بنا لیا گیا۔ سب سے پہلے 7ویں صدی ہجری میں، 7ویں صدی کے اندر اس بادشاہ نے اس کام کو شروع کیا۔ اس سے پہلی 6 صدیاں اس کام سے خالی تھیں، اس دن کو بطور عید کے نہیں منایا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دین وہ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے۔ اس کا صفحہ نمبر 510 ہے، اور اس میں لکھا ہوا کہ یہ بندہ جو مجلس منعقد کرتا، جو کٹ کرتا، اس کے اندر گلوکار، بہروپیے، ہر قسم کے تمسخر کرنے والے بندے بلائے جاتے اور تماشا لگا جاتا، کئی دن تک کاروبار بند رہتا۔ اس شخص نے سب سے پہلے یہ کام کیا، اور سب سے پہلے اس مسئلے پر، میلاد کے مسئلے پر جس شخص نے کتاب لکھی، اس شخص کا نام مولوی ابوالخطاب ابن دیہیہ صاحب ہے۔ سب سے پہلے اس نے کتاب لکھی، اس نے دیکھا بھی بادشاہ صاحب ہیں یہ کام کرتے ہیں، تو لہذا لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو تم کام کرتے ہو اس کی دلیل کیا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو انہوں نے بادشاہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے ایک کتاب لکھ دی۔ بادشاہ صاحب نے اس کو 1000 دینار انعام دیا۔ 1000 دینار آج کے حساب سے پتہ نہیں کروڑوں روپیہ بنتا ہے، کروڑوں روپیہ۔ اب جس بندے نے بادشاہ سے کروڑوں روپیہ لے کر کتاب لکھی ہوگی، اس بندے کی نیت کیا، اس نے لکھا کیا ہوگا؟ ہاں جی، یہ بات واضح ہے۔ خیر، یہ اس کی جلد نمبر، اس کی حصہ 4 ہے، اس کا صفحہ نمبر 510، اور اسی طرح 511 میں لکھا کہ 1000 دینار ابن دیہیہ صاحب نے لیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کسی قوم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر، کسی قوم نے اپنے پیغمبر کے وفات کے دن عید نہیں منائی۔